بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اپنی بندے کے۔ جو بندہ وہ تین کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، وہ ذرا سماعت فرماتے ہیں کہ وہ تین کام کون سے ہیں جن تین کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اوپر خوش ہوتا ہے اور اس بندے کو پسند فرماتا ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے روزے کے آداب۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرتوں والا مہینہ ہے اور جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کے اوپر، خاص طور پہ مسلمانوں کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے، اور بندہ مومن اپنی مغفرت کو رمضان المبارک کے اندر ڈھونڈتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگ کر، رو رو کر دعائیں مانگ کر اپنی مغفرت طلب کرتا ہے، اور تیسرے عشرے کے اندر وہ دعائیں مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے اپنی آزادی چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی آزادی لیتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے جہنم سے آزاد کر دینا، کیونکہ وقت برابر ہوتا ہے۔ ایک دن جو اس دنیا کے اندر آیا وہ ایک نہ ایک دن جائے گا تو ضرور، چاہے اس کا پہلا نمبر آ جائے، چاہے اس کا دوسرا نمبر آ جائے، بعد میں آ جائے، کب آ جائے کسی کو کوئی پتہ نہیں، لیکن اس کے کام جو چیز آنے والی ہے یا اس کے کام جو چیز آئے گی وہ نیکیاں ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب فرمایا، تو آج کما لو تو انشاءاللہ کل والی جو زندگی ہے اس کے اندر یہ آپ کو، ہم سب کو کام آئے گا۔ تو روزے کے آداب کا آج ہمارا جو موضوع ہے اس میں پہلا آداب کیا ہے، یہ ہر مسلمان کو جاننا لازمی ہے اور اس پر عمل کرنا بھی لازمی ہے۔ عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہر قسم کے کھانے سے پرہیز کرنا، یہ پہلا ادب ہے، روزے کا پہلا ادب۔ ایک بار پھر میں دوہرا دیتا ہوں، عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہر قسم کے کھانے سے پرہیز کرنا۔ نمبر 2، عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہر قسم کے مشروب سے اجتناب کرنا۔ پہلا کیا تھا؟ پہلا ادب تھا کہ کھانے سے پرہیز کرنا۔ اس میں سب چیز آ جاتی ہے، کھانے والی جو چیز بھی ہے وہ اس ادب کے زمرے کے اندر آ جاتی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے مشروب سے اجتناب کرنا، یعنی کہ پینے والی کوئی چیز بھی ہے، چاہے جوس ہے، چاہے پانی ہے، دودھ ہے، لسی ہے، جو کچھ بھی ہے پینے والا، اس سے اجتناب کرنا۔ نمبر 3، عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک
جماع اور دواعی جماع سے مکمل اجتناب کرنا، یہ 3 روزے کے ادب ہیں۔ ان تمام ارکان روزہ پر عمل کیے بغیر روزہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر دوران روزہ ان میں سے کسی ایک امساک کی بھی خلاف ورزی ہو گئی تو روزہ نہیں رہے گا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے 3 ادب روزے کے بیان کیے، اگر ان تینوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں ہوگا، عمل نہیں کیا، تو آپ کا روزہ نہیں رہے گا، روزہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو روزہ کے فرائض ہیں جن کو پورا کرنا لازم ہے، لیکن اس کے علاوہ کئی امور ایسے ہیں جن کو روزے کی سنتیں کہا گیا ہے۔ یہی امور روزہ کے آداب بھی کہلاتے ہیں۔ ان امور کو پورا کرنے سے روزے کی نورانیت اور پاکیزگی باقی رہتی ہے، اور روزہ دار کو اپنی عبادت سے وہ تمام منافع حاصل ہو جاتے ہیں جو تکمیل روزہ پر حاصل ہونے چاہیے۔ اور 3 کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کے جو پسند ہیں وہ بھی بس ذرا سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا افطاری میں جلدی کرنا یہ بہت پسند ہے، پہلا کام۔ دوسرا کام، سحری کے اندر تاخیر کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام یہ ہے کہ نماز میں قیام کے وقت ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی ادا بڑی پسند ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سحری اور افطار کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سحری میں تاخیر سے اور افطار میں جلدی ہو، کیونکہ افطار میں تاخیر کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور سحری میں تاخیر اس لیے ہونی چاہیے کہ سحری کا ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ جسم کو قوت ملے اور اس کے روزے کی تکمیل کے لیے معاون ثابت ہو۔ اگر کوئی شخص آدھی رات کو سحری کر لے تو وہ مقصد مکمل حاصل نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ افطار میں جلدی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے یہ سنیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو افطار میں کرنا بہت پسند ہے، جلدی کرنا بہت پسند ہے، کہ اب بھوک لگی، دوپہر کا ٹائم ہوا تو چلو افطار کر لیا۔ ایسا پسند نہیں ہے، ایسا عمل پسند نہیں ہے۔ لیکن افطاری کا جو وقت ہے مقرر ہے، افطاری کا جو ٹائم مقرر ہے غروب آفتاب کا، تو اس وقت یہ ایسا نہ ہو کہ افطاری کا ٹائم گزر جائے اور ہم جا کے عشاء کے ٹائم افطاری کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ افطاری کا جو مقرر وقت ہے، اس مقرر وقت کو، اپنے وقت کو افطاری کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سحری میں تاخیر کرنا، ایسا بھی نہ ہو کہ سحری میں تاخیر کرتے کرتے دن کے 10 بج جائیں تو ابھی سحری ہو رہی ہے، 9 بج جائیں تو ابھی سحری ختم کر رہے ہیں، ایسے بھی نہیں۔ جو سحری کا اپنا ایک وقت ہے، یعنی کہ یہ بھی نہ ہو کہ عشاء کے ٹائم کو کھا لیا یا رات کے 12 بجے کھا لیا، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند
نہیں ہے۔ سحری کا جو اپنا وقت ہے، مقرر وقت ہے، جب سحری بند ہوتی ہے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے، پھر جلدی کھاتے ہیں 15 منٹ پہلے کھا لیتے ہیں، 20 منٹ پہلے کھا لیتے ہیں۔ تو یہ جو اس کا اپنا وقت ہوتا ہے سحری کا، اس سحری کے وقت کو کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ تیسرا، نماز میں قیام کے وقت ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جس کو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہ فرض نمازیں ہیں، یہ نمازوں کا ٹائم ہے، اور جب بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ لیتا ہے اور ثنا پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پھر رکوع کرتا ہے، پھر سجود کرتا ہے، پھر درود پاک پڑھتا ہے، پھر دعائیں مانگتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سحری اور افطاری کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سحری تاخیر سے ہو اور افطار میں جلدی ہو، لیکن افطار میں تاخیر کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور سحری میں تاخیر اس لیے ہونی چاہیے کہ سحری کا ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ جسم کو قوت ملے، جو اس کے روزے کی تکمیل کے لیے معاون ثابت ہو۔ اب اگر کوئی شخص آدھی رات کو سحری کر لے تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک مختار یہ ہے، پسند یہ ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جلد افطار کرنا مستحب طریقہ ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحم اللہ کا بھی یہی موقف ہے۔ ایک روایت کے مطابق جلد افطار کرنا انبیاء کرام کے اخلاق میں سے ہے۔ روزہ دار کو سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو افطار میں دیر نہ کرے۔ سحری اور افطاری بہت کام کی بات کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ضرور سماعت فرمانا۔ سحری اور افطاری میں حلال کھانے کا اہتمام کیا جائے، بے حد کوشش کی جائے، بے حد کوشش کی جائے کہ سحری اور افطاری کا جو کھانا ہے یا پینا ہے وہ اپنے خون پسینے کی حلال کمائی سے اس کے ساتھ سحری بھی کی جائے اور افطاری بھی کی جائے، تب مزہ آتا ہے روزے رکھنے کا، کیا جائے تاکہ اس کا روزہ مقبول ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس احادیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی کریم رؤوف الرحیم حسنین و کریمین کے نانا جان، آپ نے فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے تہجد گزار ایسے ہیں جن کو رات جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہت ہی خوبصورت بیان۔ ایک قول کے مطابق یہ روایت اس شخص کے متعلق ہے جو مال حرام کماتا ہے اور اس کو پتہ بھی ہے، اس کے علم میں بھی ہے، جو بھی مسلمان ہوتا ہے جو غلط کام کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں مال حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں، لیکن کیا ہے کہ بس مستی ہے، پیسہ آنا چاہیے، ڈالر آنے چاہیے، حرام کے ہوں حلال کے ہوں، اس سے کچھ غرض نہیں۔ دنیا کے سامنے
دنیا کے سلام لینے کے لیے اس نے اپنی مال کمانا ہی ہے، چاہے جدھر سے بھی آ رہا ہے۔ تو ایسے مال سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دور رکھے اور حلال کمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افطار کرے، اپنے مال حرام پر روزہ افطار کرے۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص طلوع فجر سے غروب آفتاب تک بھوکا رہا، سارا دن اس نے بھوک کاٹی، سارا دن اس نے پیاس کی شدت برداشت کی۔ اب روزہ کھلنے کا وقت آیا، روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو مال حرام پر افطار کر لیا، تو اس روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کیا حاصل ہوگا؟ لہذا روزہ دار کو چاہیے کہ وہ سحری اور افطاری میں لازماً اپنا خون پسینے کا مال، جس کو حلال مال بولتے ہیں، اس کا اہتمام کرے تاکہ اس کا روزہ مقبول ہو اور اسے روزے کی حقیقی برکتیں اور تمام منافع حاصل ہوں۔ اب میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ حلال مال سے سحری بھی کرو اور افطاری بھی کرو، تو اس سے روزے کی نورانیت بھی ملے گی، روزے کی برکتیں بھی ملیں گی۔ ورنہ حلال مال نہ ہوا تو سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنا یہ تیرے کسی کام کا نہیں۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میٹھی شے سے روزہ کھولنا چاہیے۔ روزہ کس چیز سے کھولنا چاہیے؟ میٹھی شے سے، میٹھی چیز سے، خصوصاً کھجور سے۔ اگر میٹھی شے میسر نہ آئے تو پھر پانی کا سادہ گلاس اس سے بھی افطار کر سکتے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کھجور پر روزہ افطار کرے کہ اس میں برکت ہے، اور اگر کھجور میسر نہ آئے تو پانی کے ساتھ روزہ افطار کرے، کیونکہ پانی پاک ہے۔ افطار کے موقع پر روزہ دار کثرت سے کھانا نہ کھائے۔ افطار کے وقت روزہ دار کثرت سے کھانا نہ کھائے اور اعتدال کا دامن نہ چھوڑے، کیونکہ زیادہ کھانا روزے کے حقیقی مقاصد کے خلاف ہے۔ روزے کا حقیقی مقصد تقوی کا حصول اور خواہشات کے غلبہ کو توڑنا ہے۔ یہ مقصد بھوک پیاس کی سختی برداشت کرنے اور اپنے نفس پر قابو رکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ افطار کے وقت اگر کثرت کے ساتھ کھانا کھا لیا جائے تو روزے کے ان مقاصد کے حصول میں رکاوٹ پیدا ہوگی، اور اتنی بڑی ریاضت کے باوجود روزہ دار کو وہ روحانی اور جسمانی منافع حاصل نہیں ہو سکے گی جو روزے سے در حقیقت حاصل ہونے چاہیے۔ لہذا افطار کے وقت بہت زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ روزہ افطار کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کلمات کہی، پیاس جاتی رہی اور رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا۔ رمضان شریف میں خاص نمازوں کی
ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو۔ اس کے ساتھ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کرے، یوں ہی اس کے لیے صدقہ و خیرات کرنا اور فقراء، مساکین اور نادار لوگوں کی مالی معاونت کرنا بھی مناسب ہے۔ روزہ دار اپنی آنکھ، ہاتھ اور اپنے تمام اعضاء کو حرام سے بچائے، یعنی روزہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کی حفاظت کرے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ روزہ کو حقیقی روزہ بنانا بہت مشکل ہے، کیونکہ روزہ دار کو سحری سے افطاری تک کئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب مومن اپنی قوت ایمانی کے بل پر ان تمام آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ گزر جاتا ہے تو اس کا روزہ وہ مقام حاصل کر لیتا ہے جو مقصود ہے اور جس کا اس سے تقاضا کیا گیا ہے، اور دراصل یہی روزہ تقرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ لہذا روزہ دار کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کرے، اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کرے۔ روزے کے منافی تمام امور، مثلا جھوٹ، غیبت، چغلی، بد کلامی، لڑائی، جھگڑے اور قتل و غارت وغیرہ سے دور رہے، کیونکہ روزے کی صحت کے لیے ان تمام امور سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث مبارکہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی مدینے کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اور جو جھوٹ بولتا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، پھر اوپر سے روزہ بھی رکھتا ہے، بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، کھانا پینا بھی باندھو، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی جو بھوک والی حاجت ہے، جو اس کی پیاس والی حاجت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ اس کا بھوکا رہنا اور اس کا پیاسا رہنا، اگر جھوٹ سے پرہیز نہیں کر سکتا پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے روزے کی حالت میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اس نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے، اگر جھوٹ سے نہیں باز آتا تو یہ حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس کی وضاحت تو بہت ساری ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ خود سمجھدار ہیں، آپ عقل مند ہیں کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو پھر کہتا کیا ہے کہ میں نے صبح سے لے کر شام تک بھوک بھی گزار لی، پانی بھی نہیں پیا، جوس بھی نہیں پیا، کسی چیز کو منہ پر نہیں لگایا، لیکن روزے کے ایک ادب ہے، اگر آپ جھوٹ بولتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے، تو پھر اپنے دل کے اندر یہ کہیں کہ یہ میرا روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہ میری بھوک اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے،
میں نے سارا دن پیاسا گزار دیا، شدت کے ساتھ پیاس لگی ہوئی تھی، لوگوں کو دیکھتا رہا، کوئی جوس پی رہا ہے، کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی دودھ پی رہا ہے، تو میں بھی دل کے اندر سوچتا رہا کاش مجھے بھی ایک گلاس مل جائے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یار نہیں، میں اس مالک و خالق کا بندہ ہوں جس نے تمام جہانوں کا پالنے والا رب العالمین ہے، جو انسان کو کتنی خوبصورت شکل دیتا ہے، میں نے اس کے لیے روزہ رکھا ہے۔ یہ تو آپ سوچ لیتے ہیں، یہ تو میں بھی سوچ لیتا ہوں، لیکن جھوٹ سے باز نہیں آتا تو پھر ایسے سوچنے کا مزہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر روزے کی نورانیت لینی ہے، روزے کی برکتیں لینی ہیں، تو پھر یہ والا ایٹم بم جو ہے یہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اس کو ختم کرنے پڑے گا، ختم کر کے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا پڑے گا، تب جا کے آپ کی پیاس بھی، آپ کی بھوک بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گی، اور اس پھر جو آپ کا روزہ ہوگا، جو شام کو آپ افطار کریں گے، پھر دیکھنا کہ اس کے اندر کتنی نورانیت ہے، پھر دیکھنا کہ اس کے اندر کتنی برکتیں ہیں، پھر اس کے بعد بھی دیکھنا کہ جھوٹ کو ختم کرنے کے بعد تیری زندگی کے اندر کتنی برکتیں آئیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو وہ گالی گلوچ یا بد کلامی نہ کرے۔ یہ روزے کے ادب ہیں میرے بھائیوں، میرے بہنوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اس پر عمل کرنا ہم سب کا حق ہے، تاکہ 11 مہینے کے بعد آنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا رمضان، مہمان رمضان، جو دن بدن ہم سے جدا ہوتا جا رہا ہے، آج الحمدللہ 15 رمضان المبارک اپنی منزل کی طرف رواں ہے، زندگی کا پتہ نہیں چلتا۔ کبھی آپ بھی، کبھی میں بھی سوچتے تھے اب 15 دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک آنے میں، رمضان المبارک تشریف لانے میں 15 دن باقی رہ گئے ہیں، آج 12 دن رہ گئے ہیں، آج 9 دن رہ گئے، آج 5 دن رہ گئے۔ کون سی تاریخ کو ہوگا رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے جی، 15 تاریخ کو شروع ہو رہا ہے جی، 18 تاریخ کو شروع ہو رہا ہے جی، کرتے کرتے 19 تاریخ کو رمضان المبارک شروع ہو گیا۔ الحمدللہ اپنی برکتیں لے کے ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کرنے کے لیے رمضان المبارک شروع ہو گیا، تو آج اس کے 15 دن بھی ختم ہونے والے ہیں۔ تو یہ ہے زندگی، پتہ نہیں چل رہا۔ جب بھی روزہ رکھیں کسی کو گالی گلوچ نہ دیں، برے الفاظوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ سے کوئی بھی کرے، آپ کو کوئی بھی گالی دے، تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے آپ کو اتنا صبر میں رکھیں۔ غصہ تو آتا ہے، لیکن یہ وقتی طور والا غصہ ہوتا ہے، اسی غصے کی حالت کے اندر انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ انسان اسی غصے کے اندر یہ نہ سمجھے کہ مجھے غصہ آیا اور غصے کے بعد مجھے فائدہ مل گیا۔ اب دیکھ لیں
دنیا کے کتنے لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں وہ میٹھا پھل پا لیتے ہیں، جو صبر نہیں کرتے، جو غصہ کرتے ہیں تو غصے کے اندر کتنا نقصان کر دیتے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے پہلوان ہیں، دنیا میں بڑے بڑے نامور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پیدا کیا، سونے سونے خوبصورت نوجوان پیدا کیا، جو اپنے آپ کے اوپر غرور تکبر کرتے کہ میں ایک مکہ ماروں تو دیوار کو توڑ دیتا ہوں، میرے ایک ہاتھ سے لوہا جو ہے وہ الٹا سیدھا کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری جوانی کو سلامت رکھے، غرور نہ کیا کر، تکبر نہ کیا کر، صبر کیا کر۔ جب تکبر کرے گا، غرور کرے گا تو بڑے بڑے غرور والے خاک میں مل گئے، تو میں تو شاہی کو جھوٹ نہ بولا کر میرے بھائی بہن بزرگ، خدا را، کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ سب برائیوں کی جڑ ہے، سب برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر آپ جڑ کو ختم کر دیں گے اوپر دیکھ لیں سب ختم ہو جائے گا، اگر جڑ کو ختم نہیں کریں گے تو یہ جڑ آپ کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دے گی، لوگوں میں بھی عزت کروائے گی۔ اکثر آپ بھی کہتے ہوں گے کہ فلاں شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، یار اس کی زبان کے اوپر، چاہے میں نہیں بولوں آپ بھی بولیں تو ہمیں اپنا نظر نہیں آئے گا، دوسرے کا نقص لازمی نظر آئے گا کہ فلاں شخص یہ جھوٹا ہے، یہ بد کلام ہے، اس کی زبان کے اوپر کسی وقت بھی کوئی اچھا کلام تو آیا نہیں۔ تو کیا ہے، آپ کی نظر میں اس شخص کی کوئی عزت رہی نہ رہی، پھر جو آپ دوسرے بھائی کو، بہن کو، کسی ماں کو، کسی بزرگ کو، کسی بچے کو آپ بتا رہے ہیں، وہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں پر اعتماد کرے گا، اعتبار کرے گا، تو جس شخص کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کیا اس کی نگاہوں میں اس کی عزت رہی؟ یقیناً نہ رہی۔ اس لیے ماہ رمضان ہے یا 11 مہینے اور ہیں، سب ہی خوبصورت ہیں، تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت خوبصورت ہے، یہ تیرے لیے نعمت ہے۔ اس کو میرے بھائی رمضان شریف کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولنا، رمضان کے بعد بھی جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ اس جھوٹ والی بنیاد کو ختم کریں گی تو پھر آپ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف آئیں گے، آپ نماز پڑھیں گے اور روزے رکھیں گے، اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کی سلام دعا ہوگی، اچھے اچھوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اچھے اچھوں کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ حاصل ہوگا، جو تیری زندگی باقی ہے اس کے اندر بھی آسانیاں پیدا ہوں، اور جو تیری اگلی زندگی ہے اس میں بھی آسانیاں پیدا ہوں۔ یہ ماہ رمضان المبارک مہمان مہینہ ہے، خدا را اس کا قدر کریں، گناہوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں،
دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں گناہوں سے، اور انشاءاللہ اس رمضان المبارک کے اندر، اس نیکی کے کام کے اندر ہم سب نے حصہ ملانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ رمضان شریف کیا ہم نے پورے 12 مہینے 365 دن انتہائی کوشش کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، تلاوت قرآن مجید کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں۔ جب آپ اس چیز پر لگ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ حضرات یہ احباب، آپ کا یہ بھائی آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کا کچھ نہ کچھ پیغامات اسلامی چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہے۔ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اور میں تمام سننے والوں کے لیے الحمدللہ دعائیں کرتا رہتا ہوں۔ یہ مسجد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوبصورت گھر، اس خوبصورت گھر کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شاد و آباد رکھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان المبارک ہے اور نماز کے لیے نوجوان ساتھی، بزرگ، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے الحمدللہ مسجد کی رونق بنتے ہیں، آتے ہیں مسجد کو آباد کرنے کے لیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی لوگ مسجدوں میں نماز کے لیے جاتے ہیں، اللہ پاک اپنے اس پیارے گھروں کی برکت سے جہاں کہیں بھی ان سب لوگوں کے گھروں کے اندر برکتیں عطا فرمائے، سب کے گھروں کے اندر اپنے ذکر سے شاد و آبادیاں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خوشحالیاں اور خوشیاں دکھائے۔ اگر کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہیں تو مولا ان کو اولاد نورینہ عطا فرمائے، اور جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، جہاں کہیں بھی ہے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار، نیک بنائے، خدمتگار بنائے، جنت کا حقدار بنائے۔ یہ اسلامی چینل ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس چینل کو دیکھتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں، کمنٹ بھی لکھتے ہیں۔ کوشش کیا کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ جو نئے میرے بھائی آنے والے ہیں اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر بھی کیا کریں، اور کمنٹ میں یہ لکھ کر بتایا کریں کہ میں فلاں جگہ سے آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے اندر رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی، لوٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین۔